ارد گرد کے لوگ بھی بڑا خراب کرتے ہیں. تم نے بیوی کی بات مان لی, تم تو بھائی بڈھی تھلے لگ گیا ہے. آج ہی مجھ سے کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آپ کی شادی کو صرف 2-3 سال ہوئے. میں نے کہا نہیں 12 سال ہو چکے. 12 سال ہو چکے ہیں. میں نے خود ایک روز بیٹھے بیٹھے اقرار کو میسج کیا, میاں آپ اقرار سے پوچھ لیجیے گا, آپ کی دوستی ہے. میں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 شادیوں کی گنجائش ہے اور جب آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. عورت مرد کے معاملے میں بڑی پوزیسو ہوتی, وہ مرد کا دوسرا نکاح برداشت نہیں کرتی اور بہت سارے ملٹیپل افیئرز برداشت کر لیتی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ویری پریولنٹ ان آور سوسائٹی. یو گاٹ میرڈ ٹو اقرار بھائی, اور ان کی پہلے سے بھی ایک شادی ہوئی بھی تھی. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ظاہر ہے اس میں جو پہلی وائف تھی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا, اور ایکسیپٹنس کا کیا لیول تھا, اور ہاؤ یو سی دس پرسپیکٹو؟ یہ میں پہلے بھی یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے, سبھی لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ نے ذرا مختلف انداز میں کیا. دیکھیں میں ایک بات تو سب سے پہلے وہی کہوں گی, پھر لوگ کہہ دیں گے کہ یہ دین اسلام کو سامنے لا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اسلام کی باقی چیزوں پر عمل نہیں کرتے. تو آپ نہیں جانتے کہ ہم کن کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کسی کا کیا تعلق ہے. ایک تو شرعی قانون کے مطابق اجازت ہے ایک مرد کو 1 سے زائد شادیاں کرنے کی. پھر اس کے بعد ہمارے اسلامی قانون کے علاوہ جو ملکی قانون ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے, اور کسی گھر کے کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جب مجھے بھی اس رشتے کے بارے میں معلوم ہوا جو کہ اقرار نے میرے والد صاحب سے بات کی تھی, تو میں نے بھی پہلے یہی سوچا کہ ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اس سے کیسے شادی ہو سکتی. پھر تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد میری سوچ تھوڑی بدل گئی. شروع میں بھی ایسا سوچتی تھی کہ اب دوسری شادی کر لی, تیسری کر لیں گے, چوتھی کر لیں گے تو وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. لیکن وہی بات کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کی طور پر جب دین اسلام کو پڑھتی ہوں, بہت سے معاملات کو سپوز اگر کر لیں گے تو ایکسیپٹیبل ہوگی. وہی اسی پوائنٹ پہ آنے والی تھی کہ میں نے خود ایک روز بیٹھے بیٹھے اقرار کو میسج کیا, میاں آپ اقرار سے پوچھ لیجیے گا, آپ کی دوستی ہے. میں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 شادیوں کی گنجائش ہے اور جب آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ میں نے جب چیزوں کو سمجھا پڑھا, وقت کے ساتھ آپ گرو کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. ایک وقت میں ظاہر ہے آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے. اچھا جواب کیا تھا کس کا؟ اقرار پہ. وہ خوش ہو گئے, ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے. ابھی بھی کہیں انہوں نے میرا انٹرویو دیکھا, مجھے اسکرین شاٹ بھیجا اور لکھا تھینک یو. میں نے کہا آپ کو تو پتا تھا. کہتے نہیں پبلکلی کہنے کا تھینک یو. میں نے کہا وہ پبلکلی ہوتا نہیں ہوتا, کانسینٹ تو تھا. امان اللہ صاحب کی نا جب وفات تھی, واز سم آف ہز فیملی ممبر واز ویری کلوز ٹو می. ان کی رپورٹیں آتی تھی مجھے جب وہ ایڈمٹڈ تھے بڑا کلیئرلی. تو ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا اینڈ اٹ واز آن ہز ill bed, اور انہوں نے اس انٹرویو میں بڑے ہی روحان سے انداز میں ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایک ہدایت دوں گا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی دوسری یا تیسری یا اس طرح شادی نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یعنی سنبھالنا یا نبھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں, اور وہ مجھے لگتا ہے مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. عورت بھی سمہاؤ ہماری جو سوسائٹی ہے, کیونکہ ہم نے بہت سی ویلیوز اور نارمز, وہی برِ صغیر پاک و ہند کی بات کروں گی, وہاں سے لی, ورنہ آپ اسلامک ممالک میں دیکھیں. عورتوں کا ایک جواب ہوتا ہے, کہتی ہیں ہم شیئر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اور مطلب جب یہ افیئرز اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, میری بیگم بھی کمرے میں موجود ہے, میں نے گھر جانا ہے, لیکن آپ اس پہ سب سے زیادہ سوال کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں گڑبڑ نہیں ہوتی, اس کو میں نے بڑی گارنٹیاں دی ہوئی ہیں. لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شیئر والا جو میٹر ہوتا ہے, how you are facing all this, you think that things are very normal, very natural. عورت کی فطرت میں ہوتا ہے کہ شیئرنگ نہیں کرنی, وہ اپنی چیزوں کو لے کر بھی بہت پوزیسو ہوتی ہے. لیکن میری نیچر سم ہاؤ کچھ ذرا مختلف ہے, میری سوچ کا انداز تھوڑا مختلف ہے. یہ ہر پہلو میں آپ کو نظر آئے گا, آپ ملتے رہتے ہیں مجھ سے, تو اس وجہ سے شاید میرے لیے چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی عمومی طور پہ ہوا کرتی ہیں. تو جب میری اقرار سے شادی ہوئی مجھے ساری چیزیں معلوم تھیں اور میں نے ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا, پوری فیملی کو ایکسیپٹ کیا, صرف اقرار کو نہیں, کیونکہ ایک شخص سے شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا, باقی تمام لوگوں سے ہو رہی ہوتی. تو میرے لیے تو سب فیملی ہیں, میں عزت کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, سارے فیملی وہ بھی کرتے ہیں, ہم نے دیکھی ہیں, آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, چیزیں دیکھی ہیں. تو میرے لیے وہ اس گھر کا ہر فرد امپورٹنٹ ہے, اس گھر کا ہر فرد پیارا ہے. اور لوگوں کو جو لگتا ہے کہ جی آپ بات نہیں کر رہے, اب آپ سوال کچھ اور کر رہے ہو, میں کہیں اور کی جواب آپ کے سامنے لے آؤں, آپ کہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں ہے کیا, آپس میں تعلق کیسے, اندازے لگاتے رہتے ہیں. تو بات آپ کی سوچ کی ہے, آپ کے ذہن کی ہے.
اور پھر کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ پہلی بھابھی کی فیلنگس کیا تھی. میں نے کہا وہ بتا سکتی ہیں, ان کے احساسات کی ترجمانی میں نہیں کر سکتی. مجھ تک نہیں پہنچی, اگر آئی بھی ہوگی مجھ تک نہیں پہنچی. وہی بات ہے کہ جو شخص کر رہا ہے اس تک ضرور آئی ہوگی, یعنی اقرار کی بات کری ہوں. میں تو جب بھی ملی ہم اچھے سے ملتے ہیں, بڑی عزت سے, اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. دوستی ہے, دوستی کہہ لیں, عزت ہے. دوستی والا معاملہ ذرا الگ ہوتا ہے, دوستی نہیں ہے. اچھا, عزت ہے, رسپیکٹ ہے, میوچل رسپیکٹ ہے. دوست ذرا اور انداز کے ہوتے ہیں نا, دوستوں سے آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں, روز مل رہے ہوتے ہیں. دوست تو آپ کا ہسبینڈ بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. حالانکہ اب میں نے اقرار سے دوستی کر لی ڈرنا چھوڑ کے, پہلے وہ ہسبینڈ ہی. میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا اور اس میں آپ نے بڑے برملا کہا. میں نے کہا یار میری بیگم یہ کہے گی تو میں تو تھوڑا سا بہت زیادہ اس پر جو ہے نا اسٹریس آؤٹ بھی ہو جاؤں گا, کیونکہ پبلک ڈیلنگ چیزیں یہ وہ. تو انہوں نے کہا اقرار شروع میں غصہ کرتے تھے, تو ابھی بھی کرتے ہیں. ابھی غصہ ذرا اتنا لاؤڈ نہیں ہوتا, تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے, یہ کرتے ہیں. اچھا نہیں, ان کی بیٹ بھی ایسی ہے نا, ہی ہیز ٹو, مطلب ان کی میڈیا بیٹ بھی ایسی ہے. جب وہ میڈیا بیٹ اس پہ نہیں تھے تب اور زیادہ غصہ کرتے تھے. تو شاید نیچر, اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے. ہاں, یہ اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے. اقرار بھائی سے تعلق کیسا ہے؟ مطلب ہی از اے فرینڈ, ہی از اے کولیگ. مطلب دیکھیں ایک شوہر کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے نا. اب میری بیگم ہے, وہ میڈیا کے ٹائم میری کولیگ بن جاتی ہے, گھر کے ٹائم بیگم بن جاتی ہے. یہ سوال آپ نے بڑا مزیدار کیا, اور میں اب سوچ رہی ہوں کہ اچھا کون سا فیکٹر جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ دوست ہیں, شوہر ہیں, کولیگ ہیں, یا بس ایک لوگ کہتے ہیں نا نبھاؤ ہے. کیا کیسا رشتہ ہے؟ نبھا والا تعلق ہوتا تو شاید یہ تعلق اتنا لمبا نہیں چلتا. آج ہی مجھ سے کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آپ کی شادی کو صرف 2-3 سال ہوئے. میں نے کہا نہیں, 12 سال ہو چکے. 12 سال ہو چکے ہیں. 12 سال نبھا نہیں ہوتا. شروع میں جب شادی ہوئی تو اب سوچے 12 سال پہلے میں چھوٹی بھی ہوں گی, چیزوں کو اس طرح سے سمجھتی نہیں ہوں گی, تو مجھے اقرار سے ڈر لگا کرتا تھا. وہ غصہ کرتے تھے, میں خوفزدہ ہو جاتی, کیونکہ اس طرح سے غصہ مجھ پہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. میں گھر میں بڑا لاڈ پیار اور پیمپرڈ بچہ نہیں ہوتا جو پہلا. ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. میں سب سے بڑی ہوں, تو بڑے بچے کو کتنا پیار ملتا ہے وہ بڑے بچے ہی جان سکتے ہیں. تو وہ شروع میں مجھے بڑا خوف آتا تھا, پھر پریشان بھی ہو جاتی تھی کبھی میں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئیں. اور اب میں اقرار کی دوست ہوں. وہ اتنے دوست نہیں ہیں میرے, کیونکہ وہ کئی شوہر آ جاتا ہے سامنے, کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے گی اس پہ غصہ کر جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. اچھا کبھی کبھی تو بتاتے بھی نہیں. میں کہتی ہوں کیا ہوا, اچھا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا, یا میں نے تو بات ہی نہیں کرنی. اب مجھے کیسے پتہ چلے کیا ہو گیا. لیکن میرے جو سب سے اسٹرانگ سائڈ ہے نا, وہ ہے میرا صبر اور میرا پازیٹیو رہنا. تو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے. اور اچھا آپ یہ بتائیں, عورت کا مرد کے ساتھ, بیوی کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے؟ دوست ہونا چاہیے, شوہر بیوی کا رشتہ ہونا چاہیے کیا, یا اگر کام کرتے ہیں ورکنگ ہے, ابھی بھی ڈاکٹر ہے میری بیگم بھی, تو کولیگ ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ مطلب میں عورت کا اندر جاننا چاہ رہا ہوں, وہ میاں سے, کیونکہ میری بیگم کی تو میں نے آج تک سمجھ نہیں لگی, مطلب اس معاملے میں نہیں سمجھ لگی. اب میں نے گھر بھی جانا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں رشتہ ہونا کیسا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ساتھی ہونا چاہیے, اعتبار ہونا چاہیے, اور انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. آپ کا شوہر جو کر رہا ہے, جہاں جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال رشتے کی بیس کے جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی مرد کی طرف سے نہ ہی عورت کی طرف سے. تبھی ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور ساتھی ہیں آپ, ضروری نہیں کہ ساتھی بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے بہت سی باتیں کر رہے ہوں. آپ خاموش بیٹھے ہیں, آپ کی پریزنس بھی ساتھ ہے, اور جہاں مشکل وقت پڑا ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیں, دونوں دیں. اور اگر دونوں ورکنگ ہے تو گھر میں بھی مل جل کر ساتھ دے دیں. یہ نہیں ہے کہ بیوی کما کے بھی لا رہی ہے, بیوی گھر میں بچے بھی پال رہی ہے, شوہر کا خیال بھی رکھ رہی ہے. اگر وہ جاب کر کے, یہ شوہر بھی چائے کا کپ بنا کے دے سکتا ہے, اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آتی ہے. اقرار نہیں بناتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ڈومیسٹک ہیلپ ہے, بہت سے گھروں پر نہیں ہوتی. جیسے کھانا میں بناتی ہوں, کبھی جب شروع میں یہاں شفٹ ہوئے تھے تو بس الٹا سیدھا کچھ کر لیتے تھے کچن میں, اگر میں کوئی اور کام کری تو اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آ جاتی. یہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سکھایا نا. تو ساتھ دینے والے بن جائیں, سارے معاملات بہترین ہو جائیں گے. جہاں مقابلے بازی آ جاتی ہے, آپ شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں, پھر معاملات خراب ہوتے ہیں, اور ارد گرد کے لوگ بھی بڑا خراب کرتے ہیں. تم نے بیوی کی بات مان لی, تم تو بھائی بڈھی تھلے لگ گیا ہے. کامنلی تو یہی سننا پڑتا ہے نا. ہاں, اور سکھایا جاتا ہے بیوی کے ساتھ ایسا کرنا, روب میں رکھنا, اور بیوی کو بھی سکھایا جاتا ہے تم ایسے کر لینا, ایسے کہ خود آ رہا ہے یہ چھوڑ دیں. باہر کی دنیا پہ جہاں ہم بہت سی چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ والا رشتہ وہ بڑے پیار سے اور بڑے اچھے طریقے